نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ان انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، وحط عنہ عشر خطیئات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، ورفعت لہ عشر درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی۔ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو دانائے خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکیں۔ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے۔ ولا ينبئك مثل خبير، اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلك على الله بعزيز، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، اور کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا اگرچہ قریب رشتہ دار ہو۔ انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة، اے محبوب، تمہارا ڈر سنانا
تو انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اور جو ستھرا ہوا تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اور برابر نہیں اندھا اور انکھیارا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ اور نہ اندھیریاں اور اجالا، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اور برابر نہیں زندے اور مردے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے جو احکام بیان فرمائے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ تاجدار حرم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم سفر پر روانہ ہو تو کتنی تیاری کرتے ہو؟ قیامت کی تیاری کا عالم کیا ہوگا؟ اے ابو ذر، کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو تمہیں قیامت کے دن نفع دے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سخت گرمی کے موسم میں حشر کے لیے روزہ رکھو اور رات کی تاریکی میں 2 رکعتیں پڑھو تاکہ قبر میں روشنی ہو۔ تو حشر کی پیاس سے بچنا ہے تو نفل روزہ رکھنا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو جائے، منور ہو جائے، تو پھر اس کے لیے نماز تہجد کی ادائیگی کو اپنے معمولات اور مشمولات میں شامل کرنا ہے۔ ہم نے آج پروگرام کا موضوع رکھا ہے قبر کے حالات، اور اسی عنوان کو ہم لے کر کے آگے چلیں گے۔ بڑی مشہور روایت ہے، تقریباً مسلمانوں نے سنی ہے، کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اور ایک روایت یوں ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو قبر میں عذاب بھی ہوگا اور بندے پر انعام بھی ہوگا۔ قبر میں انسان کے لیے مشکلات بھی ہوں گی اور قبر میں انسان کے لیے راحتیں بھی ہوں گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عالم برزخ میں جب بندہ جائے گا، یعنی قبر میں جب بندہ جائے گا، تو اعمال کا سلسلہ تو اس کی موت کے ساتھ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے اس کا رزلٹ آنے کا وقت جو ہے یہ آن پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر و آخرت کے امتحانات میں کامیاب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قبر کی عذاب سے بچائے۔ قبر میں عذاب بھی ہوگا، کن کو ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ وقار بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہگاروں کو عاطف سے نبی دے خوشمالی ہے. گناہگاروں کو عاطف سے گناہگاروں کو عاطف سے نبی دے خوشمالی ہے. 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 مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. گناہگاروں کو عاطف سے نبی دے خوشمالی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. اسے بو کر تیرے
رب نے، ہاں اسے وہ کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے وہ کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، ہمیں گردن ہلا لے آسمان ذوالجلالی ہے، ہمیں گردن ہلا لے آسمان ذوالجلالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے درگاہ، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے درگاہ، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے درگاہ، تیری سرکار والا ہے، تیری سرکار والا ہے، ہاں تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، آقا تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروس ہی اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سروس ہی اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروس ہی اس گلبن خوبی کی ڈالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا
سگے درگاہ خدا میں معالی ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے گناہ گاروں کو ہاتف سے گناہ گاروں کو ہاتف سے گناہ گاروں کو ہاتف سے نبی دے خوش معالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد سا والی ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جلوے نہ کیوں ہو طالب دیدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ ایسا والی ہے شفاعت کے لیے مبارک ہو، شفاعت کے لیے احمد سا والی ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد سا والی ہے، یہ سوالی نہیں ہے، سا یہ الگ ہے اور والی کیا ہے؟ الگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو والی ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، طرفدار ہے۔ سبحان اللہ۔ غمخوار ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور کیا امام اہل سنت نے اس میں چاروں یاروں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور پھر آخر میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نیاز مندی کا اظہار بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فرماتے ہیں رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے۔ یہ لفظ خطاب کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی حکومت یوں بولیے یا حکومت کے سرکردہ لوگ کسی کو جو ٹائٹل دیتے ہیں اسے خطاب کہا جاتا ہے۔ علم ہے، لقب ہے، خطاب ہے، عرف ہے۔ یہ تین اقسام جنہوں نے یہ اردو گرامر پڑھی ہے انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی۔ تو بہرحال خطاب وہ ہوتا ہے جو کہاں سے ملتا ہے؟ حکومت کی طرف سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، سرکار کی طرف سے ملتا ہے۔ خطاب آئے کہاں سے آئے؟ گینا سے آئے۔ وہاں حکومت کس کی ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اولیاء پر حکومت ہے۔ میں قربان جاؤں، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ اور قسمت کھل جائے اور خطاب کیا آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں بھی اولیاء سے یہ نسبت نصیب فرمائے اور یہ ادب نصیب فرمائے، اور یہ عنایتیں جو اولیاء کے درباروں سے ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ اسی بات کو اگر میں اپنے موضوع سے ریلیٹ کروں تو اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کو جو ہے وہ اس کی قبر کھولی گئی تو دیکھا گیا کہ دو جو ہے وہ پھولوں کی شاخیں ہیں جو اس کے ارد گرد کیا ہے؟ لپٹی ہوئی ہیں۔ بہرحال کسی وجہ سے اس کی قبر جو ہے وہ جگہ تبدیل کی گئی، تو دوسری جگہ اس کو لے کر گئے تو وہاں پر وہ جو پھولوں کی شاخیں تھیں وہ عذاب کے سانپوں میں تبدیل ہو گئیں۔ لوگ پریشان ہو گئے تو بتایا گیا کہ یہ پہلے بھی عذاب کی ہی صورت تھی، لیکن صالحین کے قرب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب کو کیا کر دیا؟ راحت میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ اللہ والوں کا، اولیاء کا بننے کو ایک صدقہ ملتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اگر قبر جو ہے وہ ان کے قریب بن جائے تو اس کی بھی انسان کو برکت ملتی ہے۔ اللہ ہمیں اولیاء کا باادب بنائے۔ تو یہ ایک بات ریلیٹ کرتی تھی تو میں نے کہا چلے اس کو بھی جو ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قبر کے احوال کو بیان کیا ہے۔ اگر فراز بھائی عالم برزخ کو دیکھا جائے، قبر کی زندگی ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو آپ یہ بتائیے کہ اس کو عالم برزخ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس عالم برزخ کی دنیا کے ساتھ ایک نسبت کیا ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برزخ ویسے آڑ اور پردے کو کہتے ہیں، اور جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے ایک پردہ اس کے سامنے آ جاتا ہے
یعنی براہ راست کوئی ایسا کنیکشن اور رابطہ نہیں رہتا، اس وجہ سے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور ویسے برزخ تو ایک وسیع معنی کے اندر ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو قبر نصیب بھی ہو، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن چونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو دفنایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر الحمدللہ میت کی تعظیم ہے، اس کو دفنایا جاتا ہے، تو اس لیے قبر کو بھی برزخی زندگی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو کسی جانور نے کھا لیا یا وہ جل کر مر گیا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کی وفات ہوتی ہے، تو چونکہ وہی اس کے لیے وہ قبر کا منظر پیش کرتی ہے، سزا اور جزا کا معاملہ اس کے لیے وہیں پر ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کا عالم برزخی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اور روایتوں کے اندر بھی موجود ہے کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پھر اس کے ایک لمیٹڈ حواس ہوتے ہیں، اس کے جو سینسز ہوتے ہیں وہ ایک لمیٹڈ طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو لمیٹڈ غذا دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے سینسز کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی نشو و نما کے اندر بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح دنیا کو مادر رحم کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے، اسی طرح جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اب اس کے علماء نے لکھا کہ سینسز میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے بخاری شریف کی، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ جو قبر والے ہیں، جو بدر کے اندر جو کفار مر گئے تھے، تو سوال کیا گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان لوگوں سے زیادہ نہیں سنتے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس دنیا سے جب بندہ جاتا ہے تو قبر کے اندر جانے کے بعد بھی اس کے سینسز دنیا سے بڑھ جاتے ہیں، تبھی تو وہ منو مٹی تلے جو ہے وہ مٹی کے اندر دبا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے چلنے کی آہٹ بھی سن رہا ہے، آوازیں بھی سن رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی نسبت ہے، اور جب بندہ جو ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے حشر کے معاملات ہوں گے، تو یہ ساری ایک ترتیب ہے، سیکوینس ہے، اور تمام کو ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ نسبت حاصل ہے۔ تو یہ ایک برزخ کی زندگی کا ایک کانسیپٹ علماء نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر میں عافیت عطا فرمائے، اور عذاب قبر یہ حق ہے، یہ یاد رکھیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر کیا ہے؟ عذاب القبری حق، عذاب قبر کیا ہے؟ حق ہے، تو عذاب بھی ہوگا اور انعام بھی ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، بڑی واضح سی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے کیا ہے، ایک باغ ہے، کیا؟ قبر۔ ایک بات بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ عذاب جو ہونا ہے یہ گناہوں پر ہی ہونا ہے۔ دنیا میں جو آدمی انسان جو کام کر رہا ہے، یہ کام یا تو اس کو قبر میں عذاب دلائیں گے یا اس کو قبر میں راحت دلائیں گے، یہی صورتحال ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا یاد بھائی آپ کچھ ان باتوں کا بھی ذکر فرمائیں جن کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوگا۔ جی سلمان بھائی، بہت سارے اعمال ایسے ہیں، جیسا کہ بنیادی طور پر اگر ہم اس کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو آپ نے بیان کیا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہے، اللہ رب العالمین اگر اس نافرمانی والے عمل سے ناراض ہو گیا تو وہ قبر میں عذاب کا ذریعہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی بارے میں حکم ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ سے بچو، اس کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو نہ دیکھو، کہ نہ جانے اس کے پیچھے کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پوشیدہ ہو، کہ وہ نافرمانی کے سبب اللہ اگر اس چھوٹے گناہ کے سبب ہی اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے قبر میں آزمائش کا سامنا ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیکی، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اختیار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ کیا پتہ اس کے پیچھے رب کی رضا پوشیدہ ہو اور وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہماری نجات اور یوں سمجھیے کہ راحت کا سبب بن جائے۔ تو اولاً تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بات کو، اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن سے کلیئر کریں کہ جو بھی گناہ ہے نا، مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بھی رب کی نافرمانی والا کام ہے، جو بھی رب کے غضب والا کام ہے، مجھے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو ہلکا سمجھ کر یا چھوٹا سمجھ کر یا یہ معمولی بات ہے اس کو میں اختیار کر لوں تو کہیں وہی میرے لیے قبر میں عذاب کا ذریعہ جو ہے وہ نہ بن جائے۔ اور پرٹیکولر بھی بہت سارے اعمال ہیں کہ جن کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ عذاب قبر کے حوالے سے آیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کا جو ہے وہ قضا کر دینا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر جو ہے وہ اس پر عذاب مسلط کیا جائے گا، گنجا سام مسلط کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ جو اس کو جو ہے وہ ڈسے گا، ایک نماز کے وقت سے لے کر دوسرے نماز کے وقت تک جو ہے وہ اسے
مسلسل عذاب دیتا رہے گا. تو آپ دیکھیے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عمل. اس کے علاوہ آپ وہ مشہور حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور کے بارے میں، یہ وہ ہے کہ صراحت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ایک قبر سے گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ چغلی کی وجہ سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب جو ہے وہ اس شخص کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. تو اب یہ پرٹیکولر اعمال کو نبی کریم علیہ الصلوۃ، اچھا اسی طریقے سے ہم ایک فہرست کو لیتے چلے جائیں، جھوٹ ہے، اسی طریقے سے سود خوری ہے، شراب ہے، اسی طریقے سے بدکاری ہے. ایسے وہ اعمال کی جو کبیرہ گناہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، مختلف اعمال کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سبب جو ہے وہ قبر کے اندر بندے کو کیسے. اب سود خور کے بارے میں آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ زمین اس شخص کو قبول نہیں کرے، قبر میں اس کو ڈالا جا رہا ہے، قبر اس کو جو ہے وہ اٹھا کر باہر پھینک رہی ہے. ایسے شخص کو کہ جو سود کھانے والا ہے اسے زمین قبول ہی نہیں کری. یہ بھی ایک واقعہ ہے عبرت کے لیے جو ہے وہ. تو بسا اوقات قبر میں پھر جن کو ڈال دیا گیا اور ان کا یہ عمل ہے کہ وہ سود کھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ قبر میں کس قسم کے ہولناک جو ہے وہ مظاہر کا معاملہ ہوگا. تو ایسے بہت سارے کام جو ہے وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے جو قبر میں عذاب دلانے والے ہیں. اگر ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں سلمان بھائی کی دنیا جو ہے نا ایک گزرگاہ ہے، اور عالم برزخ اور حیات جاویدانی جو آخری والی یوں سمجھیے کہ جنت کی ابدی دائمی زندگی ہے، اپنے اعمال کے مطابق انسان پائے گا. جیسا کہ شروع میں بیان ہوا کہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت کنیکشن ہے، ایک بڑا خوبصورت ربط ہے، ایک تعلق ہے. تو یہ دنیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گزرگاہ بنایا ہے، اس کو ایک راستہ بنایا ہے، اس کو ایک سفر اور ایک منزل بنایا، اور اس کے آگے جو ہے وہ ہماری حقیقی منزل کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. جو گزرگاہ ہے، گزرگاہ سے گزر کر جب ہمیں منزل تک پہنچنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ انسان اپنی منزل کی تیاری کرے. پتہ چلا کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، قبر بھی ہماری منزل نہیں ہے، حقیقی منزل ہماری جو ہے وہ جنت ہے، رب کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے انوار میں جو ہے وہ جگہ کو پانا ہے، جو حقیقت میں ایک انسان کا بنیادی مقصود ہے. تو جو گزرگاہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک لمٹ ٹائم کے لیے بھیجا ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس گزرگاہ کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ حق ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. تو ہم یہاں پر دنیا کی زندگی کے اندر کہیں غفلت میں، آسائشوں میں، ان اعمال کے اندر کہ جو قبر میں عذاب دلانے والے ہیں مبتلا ہو کر کہیں ہم اس دنیاوی زندگی سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں. اللہ رب العالمین نے جس نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی طرف ہمیں بلایا ہے، اور ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اس کے وعدے سچے ہیں، اس کے وعدے حق ہیں، اس نے جو بیان فرمایا وہ ہو کر آنا ہے، الا یہ کہ وہ اپنے فضل سے جس کے گناہوں کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. تو جب منزل میں بندہ ہوتا ہے نا سلمان بھائی، تو پھر اسے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے مطابق سامان کی تیاری کرے. اگر ہمیں کہیں سفر پر جانا ہے، کہیں اگر ہمیں کسی جگہ ٹریول کرنا ہے، تو ہم اس کے مطابق اپنی تیاری کرتے ہیں. 2 دن کا سفر ہے تو 2 دن کے حساب سے اپنے سوٹ کیس لیتے ہیں. اگر زیادہ دن کا قیام ہے تو زیادہ دن کے حساب سے اپنی تیاری کرتے ہیں، اتنا لگیج بنایا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے اس کے لیے ہمارا لگیج کتنا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارا توشہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے لیے سامان آخرت کس طرح جمع کرنے کی ہماری نوعیت اور کیفیت ہونی چاہیے. تو اگر اس بات کو ہم سمجھنے، یعنی ایسا لگتا ہے ہمارے عمل سے کہ ہم اس جگہ کو گزرگاہ اور منزل سمجھنے کے بجائے نا اپنا ٹھکانہ سمجھ کر بیٹھے ہوں. کیونکہ بندہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے نا پھر بندہ مطمئن ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جناب بس اب میں تو اپنی جگہ پہنچ گیا، بس اب تو جناب. جب تک سفر ہوتا ہے تب تک ٹینشن ہوتا ہے، اور جب بندہ پہنچ جاتا ہے منزل پہ تو پھر امن میں آ جاتا ہے، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے. تو ہم ایسا لگتا ہے کہ اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر کہ جس کو ابھی ہم نے سمجھا کہ یہ ہماری منزل ہے، ہماری گزرگاہ ہے، ابھی ہمارا سفر ہے، اس میں ہماری ٹینشن تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دائمی جو ہمارا ٹھکانہ ہے اس کی تیاری میں مصروف عمل رہیں، جس طرح ایک مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کی تگ و دو میں رہتا ہے. تو یہ چیز ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر سے، اللہ کی یاد سے، فکر آخرت سے دور کرتی چلی جا رہی. اگر ہم اپنے اس ٹینشن کو، اس ماحول کو پیدا کرنا شروع کر دیں کہ مجھے اپنی آخرت کو روشن کرنا ہے، مجھے اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اور چاہیے کہ ہر جان اس بات کو دیکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس گزرگاہ میں، اس منزل میں وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اللہ رب العالمین کی رضا والے کام ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی خود کو بچانے میں کامیاب ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے رب کی نافرمانی ہو، جو ہمیں عذاب رب کی ناراضی ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی صورت میں قبر میں اور حشر میں ہمیں دیکھنے کو ملے، اور اسی طریقے سے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اختیار کریں کہ کیا پتہ اس کے پیچھے ہی رب کی رضا پوشیدہ ہو، اور وہی ہماری قبر و حشر کی اور آخرت کے معاملات میں نجات اور سرخروئی کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان بھائی دیکھا جاتا کہ جب قبر کے پاس آپ تشریف لاتے تو پھر جو ہے وہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے عرض کی کہ امیر المومنین آپ جو ہے وہ قبر و حشر کے دیگر جہنم کے معاملات ہیں، ہول ہے، احوال ہے، ان کے ذکر ہوتا ہے، آپ کی کیفیت وہ نہیں ہوتی، لیکن قبر کے پاس جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ اس قدر رکت تاری ہوتی ہے، اس قدر گریہ و زاری فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آخرت کی منازل میں یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں فلاح پا گیا، اس میں کامیاب ہو گیا، وہ آخری منزل میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی قبر و حشر کی تیاری میں خود کو مصروف عمل رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد والے کاموں کو اختیار کریں، تو اور وہ کام کہ جن سے عذاب قبر ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ الرحمن ہی ہماری نجات اور سرخوری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی۔ اور چغل خوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، بلکہ وہ جو دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے فرمایا کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر نہیں ہو رہا، دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، معمولی لگ رہا ہے، لیکن تباہی کیا ہے اس کی بہت زیادہ ہے۔ ایک خاص قسم کا وہ زہر ہے۔ تو آپ جب سائنس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، تو کیمسٹری میں بعض اوقات وہ چیزوں کا جو ہے نا اس کا ذائقہ بتاتے ہیں، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ سائنامائٹ تھا یا جو بھی تھا، بہرحال ایک خاص قسم کا کیا ہے، ایک زہر ہے۔ تو وہ کسی سائنٹسٹ نے چکھا، کیا کیا، صرف چکھا کہ میں اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ لکھوں، اس کا ٹیسٹ کیا ہے۔ تو اس نے صرف ایس لکھا، وہ چکھنے کے بعد اس نے صرف کیا لکھا، ایس لکھا، اور ایس لکھنے کے بعد وہ مر گیا۔ اب ایس سے سویٹ بھی بنتا ہے اور ایس سے سور بھی ہے، ایس سے کیا ہے، سویٹ بھی ہے، اور ایس سے کیا ہے، سور بھی ہے۔ بھئی کھٹا ہے یا میٹھا ہے، سار تو نمک کو کہتے ہیں نا جی، سور کھٹا، صحیح۔ تو یہ وہ نہیں لکھ سکا، صرف کیا کیا، اس کو چکھا، چکھنے کے بعد وہ اس کا پورا ٹیسٹ نہیں لکھ سکا۔ تو بعض گناہوں کی ہلاکت خیزی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت بڑی بات نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن ہلاکت اس کی کیا ہے، یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے پناہ کا سوال کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ چغلی کرنے میں زیادہ بندے کی محنت ویسے لگتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بڑا کام کرنا ہو، کوئی ایفرٹ کرنی ہو، کوئی بڑی کوشش کرنے کے بعد یہ چغلی کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بیٹھے بیٹھے زبان ہی ہلانی ہے اور چغلی تو ہو جانی ہے، لیکن قبر کا عذاب بالکل تیار کھڑا ہے اس کے بعد، اللہ کی پناہ ہے۔ اور پھر اس چغلی کے اور جو نقصان ہے، جو دنیاوی نقصان ہے، وہ ساتھ میں کیا ہیں، الگ ہے۔ تو چغل خوروں کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہیں اور اس کام سے بچ جائیں، ہوشیار ہو جائیں اور اس کام سے، چغل خوری سے کیا کریں، بچ جائیں، اور نیکوکار بن جائیں، ذکر و درود کرنے والے بن جائیں۔ اور جن کے سامنے آ کے چغلیاں بیان ہو رہی ہیں، وہ بھی ذرا اپنے کان جو ہے نا وہ ان کے پردے کھول کے، اور اپنی آنکھوں کے اور اپنے دل کے پردے بھی کیا کر لیں، کھول لیں، کہ یہ جو بات ہمارے پاس آ رہی ہے، جو ہماری سماعتوں سے، کانوں سے ٹکرا رہی ہے، یہ چغلی ہے، اور یہ ہماری زندگی کو برباد کرے گی، ہماری زندگی میں زہر گھول دے گی۔ اچھی خاصی بندہ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ایک بات کوئی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں کسی کا، بات جو ہے وہ جو کرنے والے نے کر دی ہے، اگر نہ بھی کی جائے تو کسی کا کیا ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن بس ایک چغلی
ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے بات اس نے جو ہے وہ آگے ٹرانسفر کر دی ہے. تو اب یہ تو چغل خور قرار پایا، اور جس نے یہ سن لیا اور سن کر اس کے بعد آگے قدم بڑھا لیا تو اس نے اپنی زندگی میں خرابیوں کا دروازہ خالد بھائی کھول لیا. کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے سلمان بھائی، بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن پر ہم توجہ نہیں دیتے، اور ہم تو کہتے ہیں بس میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، کچھ کیا کریں، خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، 4 بندے ملیں گے، کچھ تو بات کریں گے. تو ان باتوں میں یوں سمجھیں کہ جو فیڈ کیا ہوا ہوتا ہے وہی باہر آ رہا ہوتا ہے. ہم نے جس طرح کے مناظر دیکھے ہوتے ہیں، جو چیزیں حاصل کی ہوتی ہیں، جو دنیا کا مزاج دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مزہ بھی تبھی آتا ہے جب کوئی تڑکے والی بات کی جائے، جب کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس میں کسی کے راز نکل رہے ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے راز ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے تو اس کی زندگی پر گویا ہمارا قابو ہوگا. اور یوں سوچ کر اپنی باتوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. منہ سے لفظ نکلے ہوئے لفظ یہ کیسے کیا حیثیت رکھتے ہیں ابھی تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن اس کی حیثیت اگر یوں سمجھنی ہے کہ یہ کیسے سامنے آتے ہیں تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ جو لفظ کہہ رہا ہے اسے لکھنے والے موجود ہیں، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر بندہ مومن سے، انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اب جو کچھ لکھوایا تھا نا وہ اب پڑھ لے. اقرأ کتابک، اپنا نوشتہ، اپنا نامہ اعمال پڑھ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنے حساب کو تو خود کافی ہے. جب بندہ لکھوا رہا ہوتا ہے اس کو، وہ تو مزے کے لیے بات کر رہا ہے، وہ تو اس لیے بات کر رہا ہے کہ لوگوں کی ٹینشنز دور ہو جائیں، بھلے کسی پر الزام لگتا ہو. جو 4 بندے بیٹھے ہیں یہ 4 بندے کھلکھلا جائیں، بھلے جس 5ویں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی عزت ملیا میٹ ہو جائے. ابھی بات کرنے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن قیامت کے دن اس بات کی جو پرسش ہے نا وہ اس حیثیت سے ہوگی کہ تمہاری بات سے مسلمان کی عزت تار تار ہوئی ہے، اس کی عزت کو اچھالا گیا ہے. جب تمہاری بات سے مسلمان کی عزت اچھلی ہے تو مسلمان کی آبرو ریزی کا عذاب بھگتنا پڑے گا. پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ پھر شاید سوچے بھی تو کام نہ آئے، بات سمجھ نہ آئے، بن نہ پائے کہ میں نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا. پھر اس وقت حسرت ہی ہوگی. حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑی زبردست ایک روایت ملتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کا عمل آتا ہے اور اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں. اب یہ بندہ جو قبر میں اترا ہے اٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہیں، اولاد کہاں ہے، میرا مال کہاں ہے، میرے گھر والے کہاں ہیں. پھر اس کا وہ عمل بتاتا ہے کہ قبر میں تو صرف تیرے ساتھ میں ہی آیا ہوں، تیرے کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں آئے، بچے ساتھ نہیں آئے، تیرا مال تیرے ساتھ نہیں آیا، وہ سب پیچھے ہی رہ گئے. پھر مردہ اس وقت حسرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے بال بچوں اور نعمتوں دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی، عمل کو اپنایا ہوتا، کہ تیرے سوا میرے ساتھ آج قبر میں کوئی نہیں آیا. اس وقت بندے کو یوں سمجھے کہ حقیقی طور پر آنکھ کھل جاتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا اپنا کون تھا جو اس کی مشکل کے وقت میں اس کے کام آ سکتا تھا. وہ یقیناً اس کا نیک عمل تھا. اب قبر میں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جو قبر میں آنے والا دوست ہے یا قبر میں آنے والا دوست نہ بھی کہوں، ساتھی کہوں کہ اب اس کے ساتھ رہنے والا ہے، اس کا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے. اگر اچھا ہے تو اس کو انسیت دے گا، راحت دے گا، سکون دے گا. اور اگر برا عمل ہے جو یہ قبر میں لے کر اترا ہے تو پھر برے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اور پھر وہ عذاب کا سلسلہ ہے. پھر قبر میں آگ دہکا دی جائے گی. بلکہ خود حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت ملتی ہے کہ آپ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو قبر سے بڑے افسردہ تھے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہاں تشریف فرمائے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس میں یہاں قبر میں آیا اور قبرستان آیا اور قبر کو دیکھ رہا تھا. اب قبر جو ہے وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ عمر مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کا کیا حال کرتی ہوں. قبر نے پھر وہ حال بتایا کہ وہ قبر حال کیا کرتی ہے. اس میں سے یہ بھی تھا، کہا کہ میں لوگوں کے ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر دیتی ہوں، میں ان کے جوڑ کو الگ کر دیتی ہوں، حتیٰ کہ پنڈلی کو ران سے جدا کر دیتی ہوں. یہ جوڑ جب کھل جاتے ہیں، اللہ
عافیت دے اور ہمارا اچھوں کے ساتھ حال فرمائے اور اچھوں والا حال فرمائے۔ سلمان بھائی کبھی کبھی قبرستان جانا ہوتا ہے نا، تو جس قبر کو مٹی دے رہے ہوتے ہیں پہلے پتہ چلتا ہے کہ بڑی مشکل سے اس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، اور جب مٹی ڈال رہے ہو نا، اور مٹی ڈالتے ڈالتے ایسے ہاتھ میں اٹھائیں اور کوئی ہڈی آ جائے ہاتھ میں، بڑا عجیب اور گھناؤنا حال ہوتا ہے۔ اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ اب بندہ کیا کرے، اور کبھی ایسے سوچ آتی ہے یار یہ ہڈی میری بھی تو ہو سکتی ہے، یعنی آج کسی کی ہڈی میرے ہاتھ ہے، کل کسی اور کی تدفین ہوگی، میری ہڈی کسی کے ہاتھ ہوگی۔ یہ لوگ بھی تو دنیا میں بڑا کر و فر والے ہوں گے، بڑے جاہ و جلال والے ہوں گے، بڑی عزت شہرت ناموری والے ہوں گے، ان کے بیوی بچے ہوں گے، ان کے مال دولت اسباب ہوں گے۔ ہم سے پہلے جو گئے ان کا بس اب یہی باقی ہے کہ یہ ہڈیاں ہیں جو کہ قبر کے ساتھ مٹی میں یوں ملی ہوئی ہیں۔ کیا ان ہڈیوں پر گوشت نہیں تھا؟ کیا ان ہڈیوں پر کھال نہیں تھی؟ کیا یہ حسن و جمال نہیں رکھتے تھے؟ وہ سارا حسن و جمال، وہ سارا زور سب کا سب جاتا رہا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کہا جائے گا ما اغنا عنی مالیہ، جب بندہ اٹھایا جائے گا نا، دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے جیسا حال ہے اس کا، لیکن جب بروز قیامت پیش کیا جائے گا اور اپنے اعمال کی جزائیں یا سزائیں دیکھے گا، جزائیں دیکھے گا تو خوش ہوگا، لیکن جب سزائیں ہوں گی سامنے تو پھر کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا سارا زور جاتا رہا۔ پھر حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ جب یہ باتیں سنے گا تو پھر بندے کا بنے گا کیا؟ تو اس وقت تو پھر عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو جائے گا نا۔ دنیا ہی تو دارالعمل ہے، یہاں عمل کر لے گا تو وہاں انشاءاللہ، یہاں نیک عمل کر لے گا تو وہاں عافیت سے رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور راحتیں پائے گا۔ لیکن آج یہاں اگر اپنی ہی باتیں کرتا رہا اور بس میں ہوں جیسا ہوں تیسا ہوں، جو میں نے بول دیا، آج مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ آج پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو قبر کا، آخرت کا کانسیپٹ دیا گیا ہے، یہ اس کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ بندہ پہلے سوچ لے کہ میں نے آج اگر میں کوئی ایسے اسٹیٹس پر ہوں کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ میرا اسٹیٹس ہمیشہ نہیں رہنا۔ کہیں ایک جگہ ہے کہ جہاں مجھے صرف جواب دہ ہونا ہے، اور جواب دہی کی کیفیت نہ جانے کیا ہو، کیونکہ ایک صورت تو یہ بھی بیان کی گئی الیوم نختم علی افواہہم، منہ تو بند ہی کر دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، بندے کے ہاتھ کلام کریں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے کہ وہ کیا کماتا رہا، کیا کرتا رہا، تو پھر بات بنانے کی مجال نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ پھر بندے کو اقرار کے سوا کچھ کرتے نہیں بنے گا، تو بندے کو چاہیے کہ آج ذرا غور کر لے کہ میری بات دوسروں کی لذت کے لیے ہے، یہ دوسروں کو ہی لذت پہنچائے گی یا میری قبر میں بھی مجھے راحت پہنچائے گی؟ اگر میری قبر میں مجھے راحت نہیں پہنچائے گی تو پھر چغلی سے بھی بچے، پھر بہتان سے بھی بچے، لوگوں پر الزام لگانے سے بچے، لوگوں کا گوشت کھانے سے، غیبت کرنے سے بچے، اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائے گا، 4 ریسٹرکشنز اپنے اوپر خود لگائے گا نا، تو پھر یہ ذرا آسانی سے چل پائے گا، اور جسے سوشل میڈیا کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ کمیونٹی اسٹینڈرڈ کو فالو کر پائے گا۔ اگر ریسٹرکشنز کچھ نہیں ہوں گی، جس کے بارے میں جو آیا بولتا رہا، تو پھر یہ بولتا تو رہے گا لیکن پھر یہ سسپینڈ ہو جائے گا، بینڈ کر دیا جائے گا، پھر اس پر ساری مہریں لگ جائیں گی۔ اب صرف اس کو وہ دن کاٹنے ہوں گے، کر کچھ نہیں سکتا ہوگا، صرف نظر آ رہا ہوگا کہ اب کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے اپنے اوپر، اب اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، دوسروں کی جو ایکٹیویٹی اس کے بارے میں ہوگی، پھر یہ صرف اسی کو ملاحظہ کر رہا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس وقت آنکھ کھلنے سے پہلے یہی بیدار فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ چغل خوری سے اللہ ہمیں بچائے۔ میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ، میں غیبت و چغلی سے رہوں دور ہمیشہ، اللہ عبادت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ
عبادت میں میرے دل کو لگا دے. آمین آمین. اللہ کرے ہم ان چیزوں سے بچنے والے بنے. تسبیح یہ زبان کی لگام ہے. تسبیح ہاتھ میں رکھیں اور انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو غیبتوں سے، چگلیوں سے اور اس طرح کے جو زبان سے ہونے والے گناہ ہیں ان سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچنے میں کامیاب ہوں گے. اور تسبیح ہاتھ میں رکھنے کا مقصد ہے ذکر اللہ کرنے کے لیے. خالی تسبیح ہاتھ میں رکھنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، لوگ تسبیح کے 2 دانے جو ہے نا وہ گرا رہے ہوتے ہیں، ایک وقت میں 2 دانے گرا رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوسلی باتیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں. تو تسبیح ہاتھ میں رکھنی ہے کس کے لیے؟ ذکر اللہ کے لیے. کہ بھی تسبیح ہاتھ میں ہے تو جب تک تسبیح ہاتھ میں رہے تو اللہ کا ذکر کیا ہو، یہ ہوتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا دل جو ہے وہ اپنی یاد میں لگائے، اپنے ذکر میں لگائے، اور ہمیں اللہ کریم چغل خوری سے بچائے، اور پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنا یہ بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو پاک صاف بھی ہم نے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے جائیں. گناہ اگر یاد آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ بندہ کیا کرتا جائے، اللہ کریم سے توبہ کرتا جائے. اے میرے کریم مجھے معاف فرما دے، تو غفار ہے، بخشنے والا ہے، بار بار مہربانی کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے معاف فرما دے. میں پہلے جو بھی گناہ ہوئے یا رب کریم ہو گئے، آئندہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے، اپنے فضل سے بخش دے، میری خطاؤں کو مٹا دے، مجھ پر اپنا فضل فرما دے. تو یوں بھی بندہ آئے اور یہ ذہن بنائے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، اور جو چیز گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے اس سے جان چھڑا دیں. میں آسان سا آپ کو جو ہے فارمولہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز گناہوں کی طرف لے جانے والی ہے اس سے کیا کریں، جان چھڑا دیں. اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنے آپ کو اس سے کیا کر لیں، علیحدہ کر لیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندے کو جب راحت ملتی رہتی ہے نا، ہر وقت راحت ہی مل رہی ہے، تو بھی بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں 400 سال عمر تھی فرعون کی، فرعون موسیٰ 400 سال اس کی عمر تھی، اور کبھی اس کو سر درد بھی نہیں ہوا تھا، نہ کبھی بخار ہوا تھا. یعنی ایسی صحت میں تھا، کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کبھی بخار بھی نہیں ہوا، کچھ اور بھی نہیں ہوا. امام غزالی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی اس کو آدھے سر کا درد ہوا ہوتا وہ خدائی کے دعوے سے باز آ جاتا. تو زندگی میں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے، دکھ آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو بندہ یہ بھی سوچے کہ یہ مجھے جھنجھوڑ رہی ہیں، ہلا رہی ہیں، میرا ٹریک کیا کر رہی ہیں، یہ سیدھا کر رہی ہیں، اور اللہ کریم کی یاد کی طرف میرے دل کو کیا کر رہی ہیں، یہ موڑ رہی ہیں، مولڈ کر رہی ہیں. تو اس طرف بندہ آئے. عموماً آپ دیکھیں شادیوں میں تو کم ہی ہوتے ہیں جو ذکر اللہ کرتے ہیں. جب آئی سی یو میں کوئی ہوتا ہے تو اس وقت تسبیح ضرور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کے لیے مصیبت بھی کیا ہوتی ہے، وہ اس طرح سے جو ہے وہ آتی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ لے کر کے آتی ہے، اور وہ اللہ کریم کی یاد کی طرف مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس پر بھی بندہ بہرحال اللہ کا شکر ہی ادا کرے. بہرحال جو بھی حال ہو، مصیبت ہو، غم ہو، پریشانی ہو، راحت ہو، سکون ہو، عافیت ہو، نفع ہو، جو ہے وہ مالی آسودگی ہو، یعنی پیسے کے اعتبار سے بندہ بڑا ہینڈسم ہو، تو پھر بھی کیا ہے، اللہ کریم کو یاد کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنی زبان کو بھی جو ہے وہ گناہوں سے بچا کر کے رکھے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. آپ کی کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی ماشاء اللہ، مرحبا. سلسلہ کلیان صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. سلمان بھائی، قبر کے حالات یقیناً فکر انگیز موضوع ہے، اور یقیناً جو مدنی پھول عطا ہو رہے ہیں کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ قبر کا ہے. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ غفلتیں ہو جاتی ہیں، ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، غفلت کی عادت پڑ چکی ہے. اس سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کو اولین ترجیح میں رکھیں؟ جی فراز بھائی. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس بات کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان اور کافر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. مسلمان آزاد نہیں ہے. بار بار ہمیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہمیں
اس دنیا کے اندر جو عمل کرنا ہے پھر اس کا حساب بھی دینا ہے. آج دنیا کے اندر اگر پتہ چل جائے کہ اپنے مہینے کا 2 مہینے کا سیٹ کو حساب دینا تو بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ میں کیسے حساب دوں گا, کیسے میں ساری چیزیں بیان کروں گا. تو جہاں پوری زندگی کا حساب دینا ہے تو وہاں کے لیے فکر کیوں نہیں. اور بار بار یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ, یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جیسا یہاں پر ہم بوئیں گے ویسا ہی آخرت میں کاٹیں گے. بلکہ ہمیں تو یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر دنیا کے اندر دل سخت ہو جائے, دل جو ہے وہ آخرت کی طرف مائل نہ ہو رہا ہے, تو صرف قبرستان کی طرف جا کر ہی دیکھ لو. یعنی ابھی تو آپ اندر ہمیں سارے حالات بتا دیے گئے کہ ان حالات سے اپنے آپ کو خوف زدہ کرو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو قبر کے حالات کی جو منظر کشی کی ہے, بندہ صرف اس کو پڑھے تو اس کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. کہ اگر جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دنیا کے معاملات سے بندہ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, تو اس دنیا میں اگر صرف یہ سمجھیں کہ اگر کوئی روبدار شخص کے پاس جانا ہو اور اپنا انٹرویو دینا ہو تو بندہ کتنا کانپ رہا ہوتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے کہ میں کیسے اس کے پاس جاؤں گا. کسی کا روب ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو اتنا غصے والا ہے, میں تو اس کے پاس نہیں جا سکتا. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو جگہ بھی نہیں, پھر اندھیرا, پھر منکر نکیر کا اچانک آ جانا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی پیار سے اور محبت سے بات کریں گے, ان کا انداز ہوگا جھڑکنے والا. پھر ان کی جو کیفیت ہوگی وہ بھی ایسی ہوگی کہ بندہ دیکھ کر ہی گھبرا جائے. لیکن سوالات کے جوابات میں کون ثابت قدم رہ سکتا ہے کہ جو دنیا کے اندر اچھی عمل کرے گا. تو یہ آخرت کے معاملات ہمیں پہلے سے بتا دیے گئے کہ اس کے لیے فکر انگیز رہو, اس کے لیے تیاری کرتے رہو. انشاءاللہ یہ غفلت سے بھی بیداری ہوگی اور نیک اعمال کی طرف انشاءاللہ دل بھی مائل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جب بندہ جائیدادوں پر, پراپرٹیوں پر, پیسے پر, ڈالروں پر جب نگاہ رکھتا ہے تو پھر باقی اسے نظر کم ہی آتا ہے. تو اپنی نگاہ کو اپنی آخرت پر, اپنی قبر پر بھی لگائیں. غریب آدمی ہے نا, اس کی قبر بھی اور امیر آدمی کی قبر بھی زمین میں ہی بنتی ہے. اللہ کی پناہ ہے. اور یہ قبر کا مقام یہ دونوں کے لیے کیا ہے, برابر ہے. آپ قبرستان میں جا کے دیکھیں, امیر غریب ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ بڑی امیر بندے کی قبر ہے اور یہ بڑے غریب آدمی کی قبر ہے. قبر وہی زمین میں مٹی کا گھر ہے. قبر یہ پکار کر کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں. اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے بندہ دنیا میں ڈرتا ہے نا, یہ قبر میں ڈرانے کے لیے آئے گی. اندازہ لگا لیں کہ ہم کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں. ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں, ہم اللہ کریم سے اس کی پناہ کا سوال کرتے ہیں, اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں, اس کے کرم کا سوال کرتے ہیں. قبر میں کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ دوست جن کے ساتھ نشے کر رہا ہے, یہ دوست جن کے ساتھ غلط کاریاں کر رہا ہے, یہ دوست جن کے ساتھ بیٹھ کر کے بےہودہ کام کر رہا ہے, یہ تو جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے. جنازہ تو وہ پڑھے گا جس کو جنازہ آتا ہوگا. جیسے ہم ویسے ہی ہمارے دوست بھی اگر دیکھا جائے تو کیٹیگری تقریباً سیم ہی ہوتی ہے. نہ ہمیں آتا ہے نہ ان کو آتا ہے. تو ان سے دل ہٹائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے ساتھ دل لگائیں. ورنہ قبرستان میں بھی آپ دیکھیے, خود ہی غور کر لیں, ہم کیا باتیں بیان کریں. آپ خود ہی غور کر لیں کہ قبرستان میں کتنے لوگ جو ہے وہ مردے کے لیے جو ہے وہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا کتنے دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, اور کتنے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور کتنے توجہ سے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو سن نہیں رہے ہوتے ہیں, اور کتنے کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ کیا تبصرہ جو ہے مزید کیا جا سکتا ہے. تو یہ جن کے ساتھ آج بیٹھ کے غلط کام کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں, یہ تو بچانے نہیں آئیں گے نا. تو ہم کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ نہ اولاد کی خاطر, نہ بیوی بچوں کی خاطر, اور نہ ہی کسی اور کی خاطر. ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اپنی صحبت اچھی رکھیں اور اللہ کریم سے توبہ کرتے رہیں, اللہ کریم سے خیر کا سوال کرتے رہیں, اور بالکل وہ کام جو وہ سمتیں, وہ ڈائمینشنز, وہ ڈائریکشنز جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور لے جا رہی ہیں, ہمیں ان سے کیا رہنا ہے؟ دور رہنا ہے, اور اللہ کی یاد میں مصروف اور مشغول رہنا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے,
مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھے انداز اللہ نے چاہا تو اپنائیں گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کال شامل کرتے ہیں، غفلت بھی دور ہوگی۔ کبھی قبر کو دیکھیں، یاد کریں، قبر کو 20 مرتبہ یاد کرنے والے، اپنی موت کو 20 مرتبہ یاد کرنے والے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ اسے درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ ایک دن میں 20 مرتبہ یاد کریں اپنی موت کو۔ میں نے جانا ادھر بات کریں تو کوئی فراز بھائی نے کہا کہ آپ کیا مرنے مرانے کی باتیں صبح صبح کر رہے ہیں؟ تو صبح کیا لوگ نہیں مرتے؟ آپ نے سنا ہوگا رات کو اچھا بھلا سویا تھا، صبح اٹھایا ہے تو اٹھ نہیں سکا۔ تو موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آنا ہے۔ کیا ہے خالد بھائی؟ اذا جاء اجلها وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کر لو، کچھ نیکیاں کر لو۔ صدقہ بھی تو نیکی ہی ہے نا، یہاں پر بطور خاص اس صدقے کی نیکی کی ترغیب دلائی گئی۔ کیوں؟ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ پھر بندہ کہے کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں تھوڑا صدقہ کر لیتا اور نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو لمحہ بھر مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آ جائے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ سلمان بھائی ابھی یہ جو سانس چل رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہی تو ہے، انہی کو تو نیک کاموں میں لگانا ہے۔ یہی تو فرمایا گیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ تمہاری یہ سانسیں کیا ہیں، جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے، یہ چند سانسیں ہی تو ہیں، اگر یہ رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ تو یہی سانسیں مہلت ہیں، یہی ہمیں دی گئی ہیں، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ ابھی گزر گئی، بعد والی آئے گی، نہ جانے اس میں پھر کیا ہو۔ ابھی اصلاح کر لیں، ابھی کوشش کر لیں، ابھی نیت کر لیں کہ میں نیک ہو جاؤں، اور پھر نیکی کا وقت آئے تو نیکی کریں۔ ابھی سننے کے بعد ہاں یار اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے، درست کہہ رہے ہیں، نیکی ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، لیکن پھر وہ اذان کی آواز آئے پھر کل سے پڑھیں گے، تو یہ کل پھر یہ ٹالنے والی بات ہے۔ یہ ٹل کے نہ پھر ایک ایسی کل آنی ہے کہ اس کی پھر صبح قبر میں ہی ہونی۔ اللہ کی پناہ۔ مجھے خالد بھائی 12 ماہ کے مدنی قافلے کی بات جو ہے وہ یاد آ گئی۔ یاد بھائی اور ہم نے ساتھ ہی 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا، تو ہمیں جو ہے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اس ٹائم بھائی تھے، انہوں نے جو ہے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے دورہ میں نیکی کی دعوت جو ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہم نے نیکی کی دعوت جو ہے وہ دی۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ مسجد میں آیا، حلیہ اس کا جیسا ایک عام دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا بندہ جیسے عام گزار رہا ہوتا ہے، مذہبی مطلب وہ لائف سٹائل جو ہے وہ نہیں تھا، انداز بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ مسجد میں آ گیا، سبحان اللہ، اور پھر مسجد میں آ کر بیان ہوا، بیان کے بعد دعا ہوئی، اور اس نے جو ہے نا یہ کہا کہ اب جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن جو ہے وہ رہوں گا اور میں سیکھوں گا۔ توبہ بھی کی اس نے ماشاءاللہ، اور گناہوں سے توبہ بھی کی، اور مدنی قافلے میں جو ہے نا وہ شامل ہو گیا۔ اگلی نماز کا وقت آیا اور پھر نماز میں وہ سجدے میں گیا، وہ سجدے میں گیا اور پھر دوبارہ اس نے سر نہیں اٹھایا، اللہ سجدے میں گیا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ موت کا وقت تو آ ہی جائے گا، بہرحال توبہ کر کے دنیا سے گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت پائے گا، خیر پائے گا۔ اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ برے خاتمے سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ ابھی آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، آنکھیں بندہ کھول لے، دل کی بھی کھول لے اور یہ بھی کھول لے۔ اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، سوشل میڈیا سے تھوڑے توجہ ہٹا کے کہیں اور جو ہے وہ توجہ لگانے کی حاجت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی طرف توجہ لگانے کی حاجت ہے، جو دعوت اسلامی کا دینی ماحول مختلف ذرائع سے آ کر ہمیں بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے اور ہماری توجہ کو اس جانب لے جا رہا ہے۔ جی یہاں پر جی ایک چیز میں اور عرض کرنا چاہوں گا جی کہ ابھی جیسے ہمارے کالر کہہ رہے تھے کہ غفلت کیسے، اور آپ نے جس آیت کریمہ کی طرف بھی انڈیکیٹ کیا،
تو حقیقت یہ ہے کہ سلمان بھائی ابھی غفلت طاری ہے، موت کے آتے ہی حسرت طاری ہو جائے گی، اور آپ دیکھیے کہ یہ حسرت ہی خالی جو ہے وہ کیا نام ہے کم عذاب نہیں ہے اگر ہم اس کو غور کریں، یعنی کسی چیز کی اگر ہم حسرت اندر ہی اندر بندہ جو ہے نا وہ اپنی موقع ہے گھل رہا ہے اندر ہی اندر، کہ آپ دیکھیے کہ ایک اسی آیت کریمہ کے تحت فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج سبحان اللہ کہنے کی مہلت ہے، آج الحمدللہ کہنے کی مہلت ہے، آج لا الہ الا اللہ کہنے کی مہلت ہے۔ یہی جب سانس منقطع ہوگی نا پھر ایک سبحان اللہ کتنا سیکنڈ کے بھی شاید کم وقت لگتا ہو سلمان بھائی، پھر یہ مہلت بندے کو وہی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر مہلت ختم ہو جائے گی، پھر حسرت ہی حسرت ہوگی، سراپا حسرت اور سراپا ندامت بندہ بن جائے گا۔ تو آج غفلت سے اپنے آپ کو نکال کر اس آخرت کے گھر کی تیاری کرے اور اپنے اعمال کو روشن کرے کہ جو اسے قبر میں حسرت اور ندامت سے بچائیں، اس کی سرخروئی کا ذریعہ بن جائے۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ کال محمد ہاشم علی خان اطاری، ماشاءاللہ آج آپ کا موضوع جو ہے وہ بہت پیارا ہے، اور بے شک ہمیں قبر کی تیاری کے حوالے سے بہت اس کی اشد ضرورت ہے۔ افسوس کہ آج مسلمان اس کو بولتے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرما دیں کہ ہم قبر کی تیاری کو کس طرح کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنی اس قبر کو جنت کا باغ بنا سکتے ہیں۔ جی، احادیث مبارکہ میں کئی نیک اعمال کا تذکرہ ہے، نماز کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے حوالے سے۔ ایک روایت بھی ہے کہ قبر والوں سے پوچھا گیا، ایک بزرگ نے صدا لگائی، اعلان کیا کہ اے قبر والوں تم کس چیز پر حسرت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حسرت ہمیں اس چیز پر ہے کہ جو مسجدوں میں ہمیں ان پر حسرت ہوتی ہے کہ وہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ تلاوت کر سکتے ہیں ہم تلاوت نہیں کر سکتے، وہ ذکر اللہ کر سکتے ہیں ہم ذکر اللہ نہیں کر سکتے، اور صدقے کا بھی ذکر ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ نیک اعمال ہی بندے کو قبر کے اندر راحت پہنچائیں گے، نماز کی پابندی ہو بالکل بھی۔ دو چیزیں یہاں پر میں غور کر رہا تھا سلمان بھائی، کہ ایک ہوتا ہے حصول نفع اور دوسرا ہوتا ہے دفع ضرر، یعنی فائدے کو حاصل کرنا اور اپنے آپ سے نقصان کو دور کر دینا۔ یہ جو نیکیوں پر عمل کرنا ہے یہ حصول نفع ہے، اور جو گناہوں سے بچنا ہے وہ دفع ضرر ہے۔ تو دفع ضرر ہے نا، یہ حصول نفع سے زیادہ اہم ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو بہت سارے نیکیوں کا حصول آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ نماز قضا کرنے سے بچے گا تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کا حصول ہوگا، نیکیاں ملتی رہیں گی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو زکوٰۃ نہ دینے کا جو عذاب ہے اس سے بچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی عادت پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو لمحہ بھر گناہ سے بچانا یہ جن و انسان کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ذہن کریں۔ ہم بہت سارے جیسے اصالہ ثواب کی محافل ہوتی ہیں تو ان کو یہ تو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نیکیاں کریں، ان کو اصالہ ثواب کریں، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ سامعین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے قبر والے کو جو ہے اذیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کس طرح قبر جو ہے وہ باغ بنے گی، اپنے آپ کو نیکیوں میں لگائے، جو بھی نیک عمل کر سکتے ہیں کریں، لیکن بالخصوص جو ہمارے اوپر فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن موقدہ ہیں، اس کو تو لازمی کرنا ہے، اور پھر مزید نور علی نور کرنے کے لیے سنتیں غیر موقدہ، نوافل اور دیگر مستحبات پر بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے کو کندھا دے رہا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اے اللہ میرے لیے موت میں برکت دے۔ تو ایک غیبی آواز سنائی دی اور اس نے کہا کہ اور موت کے بعد بھی۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھ پر بہت خوف طاری ہوا۔ جب لوگ اس میت کو دفن کر چکے تو میں قبر کے پاس بیٹھ کر آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا کہ اچانک قبر سے ایک حسین و جمیل شخص باہر نکلا۔ اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خوشبو مہک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم، میں نے کہا لبیک۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ تخت پر سے موت کے بعد بھی وہ جو آواز آئی تھی آپ نے کہا تھا یا اللہ میرے لیے موت میں برکت فرما، تو وہ جو آواز تھی اور موت کے بعد بھی وہ آواز میں نہیں دی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیا میرا نام سنت ہے، میں دنیا میں انسان کی ہمدرد ہوتی ہوں اور قبر میں نور اور مونس و غم گسار اور قیامت میں جنت کی رہنمائی کرنے کے لیے قائد بنتی ہوں۔ کیا؟ سنت۔
اور حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو قبر کو روشن کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اپنے معاملات، اپنا لباس سنت کے مطابق، معاملات بھی کیا ہوں؟ سنت کے مطابق ہوں۔ جیے تو بھی سنت کے مطابق، کاروبار ہے تو بھی سنت کے مطابق، کھانا پینا ہے تو بھی سنت کے مطابق، گھر پہ رہنا ہے تو بھی سنت کے مطابق، حسن سلوک ہے تو بھی سنت کے مطابق، صلہ رحمی ہے تو بھی سنت کے مطابق، چلنا پھرنا سونا جاگنا یہ بھی کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سیکھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ قبر نور علی نور ہوگی انشاءاللہ، اور پھر بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سنتوں پہ گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار اتاری، سکرات کی جب سختیاں سرکار اتاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا۔ آمین آمین۔ کال شامل کرتے ہیں۔ وقار بھائی سے دو کلام سن لیں، سونا جنگل رات اندھیری، کاش کہ میں اس دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ جی کال۔ میرا نام محمد ذیشان ملتان سے عرض کر رہا ہوں، غرف خانہ علاقہ ذکر والا کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نعت خان اسلامی بھائی سے عرض کلام سنا دیجئے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی خلیل بھائی کی آواز میں ابھی نیا کلام پڑھا ہے، وہ سنا دیجئے۔ معراج شریف کا کلام غالباً اس کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ جی عاقب رضا قصور سے میری وقار بھائی سے عرض ہے، مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی کہہ رہے ہیں کہ میسیج ہے خانپور سے کلام سنائیں، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، رجب بھائی کو گجرانوالا سے یہ کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی طالب دعا ہیں سید رضوان علی، اللہ آپ پر اپنی رحمت فرمائے، پورے گھرانے پر، آمین۔ اور کلام سنائیں، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ عرض گناہ گار کی ہے، یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کلام سنائیں، بہاولپور سے میسیج ہے۔ بنت محمد مظہر ہیں، ان کا میسیج ہے قربان میں ان کی بخشش پر یہ کلام سننا ہے، اور جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے کلام سنائیں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے یہ کلام سنائیں، پھول نگر سے میسیج ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اشفاق بھائی عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کلام سنائیں، الصبح بدا من طلعتہ،
واللیل رجا من وفرته انشاءاللہ. کچھ کلام شامل کریں وقار بھائی، پھر آگے چلتے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، تیرے قربان چمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، مہبے داغ کے صدقے جاؤں، مہبے داغ کے صدقے جاؤں، یوں تمکتے ہیں تمکنے والے، یوں تمکتے ہیں تمکنے والے، یوں تمکتے ہیں تمکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا، گو پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں، ایک دن مجھے زمانہ سرکار
گلی میں. اسی طرز میں دو اشعار اس کے بھی سنا دیں. خوشبو ہے دو عالم میں. کس منہ سے بیان ہو تیرے صاف حمیدہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری. اے گل چیدہ کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرے. آیا ہوں تیرے در بدامان دریدہ. آیا ہوں تیرے در بدامان دریدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. اور ہوں تائب میں ہری میں
صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے تو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت پر اللہ کریم نے کیا کیا انعام اور احسان فرمائے ہیں، اس پر مبنی آئیے آپ کو ایک خلیفہ میری سنت کا ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے بے شمار فضائل ہیں، یہاں ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ امت آخر یعنی امتوں میں سے آخری امت ہے. گزشتہ امتوں کے عیوب قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں جس سے وہ ساری دنیا میں بدنام ہو گئی، مگر اس امت کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی آسمانی کتاب کہ جس میں اس کے عیوب بیان ہو. غرض ہے کہ اس امت کی پردہ پوشی کی گئی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو نام لے کر پکارا. اب قرآن مجید میں دیکھیں کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو نام لے کر پکارا، مگر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو القاب سے پکارا. اسی طرح ان کی امتوں کو نسبی ناموں سے پکارا گیا، جیسے یا بنی اسرائیل، یا ایھا الذین ہادو وغیرہ. مگر اس امت کو یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والوں کے دلکش اور پیارے خطاب سے نوازا گیا. اور شب قدر یہ وہ عظیم رات ہے کہ جسے مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے. اور شب قدر کے بارے میں پوری ایک سورت ہے، 30ویں پارے میں نا پوری سورت جس کا نام بھی سورت القدر ہے. اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس رات کے بڑے فضائل ہیں. اور یہ شب قدر جیسے عظیم اور مبارک تحفہ بھی ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ملا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا جس نے 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کی. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس سے بہت تعجب ہوا اور تمنا کرنے لگے کہ کاش ان کے لیے بھی ایسا ممکن ہوتا. آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب کریم، تو نے میری امت کو کم عمر عطا فرمائی، اب ان کے اعمال بھی کم ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شب قدر عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے محمد، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو میں نے تجھے اور تیری امت کو ہر سال عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور یہ رات ماہ رمضان میں تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے تمہارے امتیوں کے لیے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہم پہ ان کی ہے رحمتیں کیا کیا، ہم پہ ان کی رحمتیں کیا کیا.
سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، سنا آپ نے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہ گاروں پر کتنے مہربان ہیں، اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان ہوا تو آپ علیہ السلام غم امت میں بے قرار ہو گئے، اور اسی بے قراری کے عالم میں آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں غم امت کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی پیاری امت کو شب قدر جیسی مبارک نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رہے کہ غم امت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کئی مواقع پر گناہ گاران امت کو یاد فرمایا۔ چنانچہ دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پہ یہ دعا جاری تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یعنی اے پروردگار میری امت میرے حوالے فرما۔ روزے اول کے سجدے پہ بے حد درود یادگاری امت لاکھوں سلام یادگاری امت لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، ہے جی، سبحان اللہ۔ اللہ یہ ہمارا بیڑا جو ہے پار لگائے، آمین۔ قبر کے حالات ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ قبر میں راحت اور قبر میں آسانی کن کن کاموں سے ملے گی، میں چاہوں گا کچھ ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ فراز بھائی، کئی روایات ہیں جس کے اندر قبر میں راحت پہنچانے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ تلاوت قرآن کے حوالے سے اسپیشلی کئی روایات موجود ہیں۔ شرح الصدور کے اندر ایک واقعہ بھی ذکر ہے کہ ملک یمن کے اندر لوگوں نے ایک میت کو دفنایا تو کچھ دیر کے بعد اندر سے مارنے اور پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں، تو لوگ گھبرائے اور کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک کالا کتا نمودار ہوا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں میت کا برا عمل ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ مارنے پیٹنے کی آوازیں جو آ رہی تھی تو پٹائی تمہاری ہو رہی تھی یا مردے کی؟ تو کہا پٹائی میری ہو رہی تھی، اور اس مردے کے اطراف میں جو صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہیں اور دیگر صورتیں تھیں، وہ آ گئیں اور انہوں نے مجھے مار کر بھگا دیا۔ تو تلاوت قرآن کی برکت سے قبر کے اندر راحت بھی پہنچتی ہے، بلکہ حدیث پاک بھی ہے، مختلف احادیث میں مختلف صورتوں کے فضائل ہیں۔ سورہ زلزال کی جو ہے بڑی زبردست فضیلت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد جب نفل پڑھتے ہیں تو نفل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی اس پر نرم بھی کر دیتا ہے اور قبر میں اس کو راحت بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ کچھ ایات بھائی مزید آپ کام جو ہے بتائیں۔ جی سلمان بھائی، ایک بڑا خوبصورت عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، قبر کو روشن کرنے والا، راحت پہنچانے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی مساجد کو روشن کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی مساجد میں، اللہ کے گھر میں خوشبو رکھے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خوشبو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ یہ سعادتیں حاصل کریں، کب مساجد کو روشن کرنے والے بھی بنے اور زہ نصیب مساجد کو آباد کرنے والے بھی بنے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح مسجد کے روشن کرنے کی یہ فضیلت ہے، اسی طریقے سے مساجد کو آباد کرنے، نماز، تلاوت، ذکر و اذکار سے الحمدللہ، اور دعوت اسلامی تو الحمدللہ ویسے ہی مسجد بھرو تحریک ہے، الحمدللہ دینی تحریک ہے عاشقان رسول کی، تو مسجدیں بھرنی بھی ہیں انشاءاللہ، مساجد کو روشن بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ تو ہر مدنی چینل کا ناظر ہر کوشش کرے کہ انشاءاللہ
اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ممکن ہو سکے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد والمدارس بھی الحمدللہ اس سے رابطہ کر کے الحمدللہ یہ اہتمام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اللہ توفیق دے تو اس میں ضرور جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کریں. ایک اور جو ہے وہ میں یہاں عرض کروں، معذرت میں آپ کی بات میں مخل ہو گیا. لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، جن کو اللہ کے نے نوازا ہوا ہے، ان کے تقریباً بعض گھروں میں ہر کمرے میں اے سی لگا ہوتا ہے، اور بل جو ہے یہ ان کا اچھا خاصا بل جو ہے وہ آتا ہے. بعض کا جو ہے نا وہ لاکھ سے بھی اوپر جو ہے بل یہ کراس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں. وہ اگر مسجد کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ بھائی مسجد میں بجلی کا بل جتنا آئے گا، اپنے گھر کا بل تو دے ہی رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے تو دے رہا ہوں، گھر میں اے سی بھی چل رہے ہیں، بچے بھی جو ہے وہ موج کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، شکر ادا کرے اللہ کا. ٹھیک ہے جی. اور تو اپنے گھر کا بل بھی دے رہا ہوں، اپنی فیکٹری کا بل بھی دے رہا ہوں. کروڑوں میں بعض کا بل جو ہے وہ ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. یا لاکھوں میں تو چلو ہوتا ہے، یہ کروڑ میں نہ بھی آپ لے جائیں، بہرحال ہوتا ہوگا. جتنی بڑی فیکٹری ہوگی، جتنی زیادہ مشینری ہوگی، اس کے اعتبار سے بل بھی کیا ہے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گیس کا بل بھی بھر رہے ہیں، جنریٹر چلتا ہے گیس پہ تو اس کا بل بھی بھر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ویسے کیا اسے کہتے ہیں بجلی کا بل بھی بھر رہے ہیں، تو اپنی فیکٹری کا بل بھی دے رہا ہوں. تو مسجد جو ہمارے محلے کی مسجد ہے، اس کا بل بھی، بجلی کا بل کون دے گا؟ یہ میں دوں گا. تو یہ بھی مسجدوں کو روشن کرنے والے کاموں میں سے ایک یہ بھی یہ شامل ہو جائے گا. اور ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجد کے بل کی ذمہ داری کیا ہے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. کیا ہونا ہے؟ اچھا، انہوں نے سسٹم بھی ایسا رکھا ہوا ہے. دیکھیں بہت سارے کام سمارٹ ہو گئے نا. تو جیسے جو کراچی میں ہے تو کے الیکٹرک ہے ہمارے یہاں، تو اس کی اپلیکیشن ہے. تو اپلیکیشن میں آپ اکاؤنٹ نمبر آپ اس کو ڈال دیں گے تو وہ آپ کو بل بتا دے گا کہ جی آپ کا بل جو ہے نا یہ ہے اس دفعہ. تو یوں کیا ہوا ہے، مسجد کا بیچ میں ڈالا ہوا ہے جی، تو پتہ چل گیا ابھی اتنا بل آیا ہے، اور وہ بل جو ہے وہ بندہ وہ خود ہی بھر رہا ہے، خود ہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات 1-2 مہینے کا ایڈوانس بھی دیا ہوا ہے. اس طرح کی خبریں بھی ہمارے پاس کیا ہیں، موجود ہیں. تو اللہ کرے ایسے ہمارا بھی ذہن بنے اور مسجد کو روشن کر دیں گے. جس طرح بات کی، قبر بھی روشن ہوگی تو مسجد کا بل بھریں گے انشاءاللہ، بجلی کا بل تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا بھی اور ہماری اولاد کا بھی بھلا ہوگا. اور ایسے بھی لوگ دیکھیں سلمان بھائی کہ جو اس میں کسی قسم کی شراکت بھی پسند نہیں کرتے. یعنی ان کو بولا جائے کہ یار آپ اس میں یہ کسی نے بولا یہ آپ رکھ لیں، بولا نہیں بس یہ میرا ہے، میرے حصے میں ہے تو یہ میں ہی جو ہے وہ دوں گا. ایسا واقعہ ایک میرے سامنے ہوا کہ ایک اسلامی بھائی نے جو بل جمع کرتے تھے مسجد کا، ان کو دی گئی رقم، یار یہ میں پرسنلی طور پر مسجد میں بیٹھتا ہوں، کچھ پڑھتا ہوں مطالعہ کا، تو آپ یہ رقم رکھ لیں. انہوں نے کہا آپ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، میں نے اس کی اجازت ہے میری طرف سے، لیکن جو ہے وہ میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا. اور نیت اور مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا بندوبست کر رہا ہوں، اہتمام کر رہا ہوں، ان کے لیے راحت پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ میری قبر میں مجھے راحت. تو یہ بہت پیارا کانسیپٹ ہے. اور گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا سلمان میں بڑی وہ فینسی لائٹیں ہیں، تو فلاں لائٹیں LED لائٹ، تو یہ والے جھومر، تو وہ والے جھومر لگائے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو مسجدوں کو بھی انشاءاللہ ان اچھی نیتوں کے ساتھ ہم روشن کریں گے، منور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی راحت عطا فرمائے گا. اور بھی بہت سارے اعمال کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو قبر میں راحت اور چین کا، سکون کا سبب ہے. ان میں ایک جو ہے وہ روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کو، کسی مسلمان کو تکلیف سے بچائے، اللہ رب العالمین اسے قبر میں راحت عطا فرمائے گا. تو ظاہر نصیب اس کا بھی اگر ہم اہتمام کریں کہ مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام کریں اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا اہتمام کریں. اور اس خوشی داخل کرنے کے حوالے سے تو روایت کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی داخل کرنے، اس خوشی کو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں جو ہے وہ کیا نام ہے عطا فرمائے گا. جو اسے قبر میں راحت دے گا، اس کا مونس اور غمخوار ہوگا، اور اسے قیامت تک کے لیے وہ خوشی فراہم کرتا رہے، قبر کی وحشت سے اس کو بچائے گا. تو اللہ توفیق عطا فرمائے تو ہم مسلمانوں کا دل خوش کرنے والے بن جائیں، دل جوئی کرنے والے بن جائیں، ان کے دلوں میں داخل ہونے کا راستہ اختیار کریں، ان کے دل کو راحت پہنچانے کا سامان کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ہماری قبر میں جو ہے وہ راحت کا سامان ہوگا. قبر میں جو ہے وہ ہمیں خوشی، شاید آج تو اس کے لیے اور کئی خوشی کے سامان ہو جائیں، اگر ہم نے کسی کو خوشی نہ بھی پہنچائی، کسی اور ذریعے سے بھی خوشی اسے پہنچ سکتی ہے. لیکن اگر ہم کسی کو خوشی پہنچاتے ہیں تو ہمیں ایسے دن خوشی ملے گی جس دن شاید کوئی خوشی پہنچانے والا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں جو ہے وہ قبر میں مونس اور غمخوار بنا دے اس خوشی کو ہمارے لیے. تو مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کا اہتمام کریں اور تکلیف سے لوگوں کو بچائیں. انشاءاللہ الرحمن قبر میں راحت ہوگی. اور ایک وظیفہ بھی بیان کیا گیا سلمان بھائی کہ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
جو اس وظیفہ مبارکہ کا 100 مرتبہ ود کرنے کو اپنا معمول بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اس کی بھی نیت فرما لے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس وظیفے کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اعمال کو بھی اختیار کریں گے، اللہ نے چاہا اس کی برکت سے انشاءاللہ قبر راحت، چین اور امن اور سکون کا گہوارہ بنے گی۔ سبحان اللہ۔ کل دعائے افطار میں حاجی امین صاحب نے بتایا ہے کہ امیر سنت نے بھی یہ وظیفہ پڑھنے کا کہا ہے اور فرمایا کہ اس کی برکتیں بننے کو نظر آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کے اندر بھی ہمارا ذکر ہے، صبح و شام 100 مرتبہ شجرات طاریہ کے اندر موجود ہے یہ۔ جی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ سبحان اللہ بھائی، یہ وہ ورد ہے جو جعلی مبارک کے اوپر درج ہے۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ سبحان، یہ الفاظ جو ہے وہ جعلی مبارک کے اوپر درج ہیں۔ کیا زیر نصیب اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہم سب کو، دیکھنا بھی نصیب فرما دے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولا پہ دائیں درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے